اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکما بتقوی اللہ اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تأسفا على شیء منها ذوی عنکما۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنی مشہور و معروف وصیت میں حسنین کریمین علیہم السلام اور اپنی اولاد طاہرین اور تمام شیعیان اور مومنین اور جن جن تک مولا کا یہ پیغام پہنچے ان کے نام آپ نے یہ وصیت کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بچوں میں آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ گزشتہ سے ماقابل گفتگو میں آپ کی خدمت میں تقوی کے سلسلے میں مختصر عرض کیا تھا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما، تم دنیا کی خواہش نہ کرو یا دنیا کے طالب نہ بنو، گرچہ دنیا تمہاری طرف چہرہ کرے یا تمہاری طرف رخ کرے یا تمہاری طالب ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ مولا فرماتے ہیں لا تبغی الدنیا، بغیہ کے معنی ہوتے ہیں خواہش کے، لہذا مولا فرماتے ہیں تم دونوں ہرگز دنیا کی خواہش نہ کرو، گرچہ دنیا تمہارے سامنے آئے اور تمہارے پیروں میں آئے، تمہارے قدموں میں آئے، لیکن تم دنیا کی طرف توجہ نہ دو۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس دنیا میں رہنا ہے تو رزق حلال تلاشنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے تو لباس پہننا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے سردی گرمی سے بچنا ہے تو گھر بنانا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے تو ایسی صورت میں اپنی جینے کے لیے کچھ فخر، کچھ امتیازات، کچھ ایٹیٹیوڈز بنانے رکھنے پڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ کسی ایسی بارات میں جا رہے ہیں جہاں کے اوپر سب کے سب مخالفین اہل بیت ہیں اور ان کے لباس بہت اچھے ہیں، اگر آپ پھٹا پرانا لباس پہن کے جاتے ہیں تو اس سے قوم کی توہین ہوتی ہے، اس سے مذہب و ملت کی توہین ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لباس ہونے چاہیے فاخر کہ جو عزت بچانے کے لیے ضروری ہے۔ کسے اچھا نہیں لگتا کہ اگر اس کے گھر میں 500 روپے ہیں تو 1000 ہو جائے، کسے پسند نہیں ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک جھوپڑی ہے تو اس کا گھر ایک اچھا گھر ہو جائے، حرام نہ ہو، کسی کا حق اگر نہیں مارا جائے، تو پھر مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آیا ان چیزوں کی طرف مولا روک سکتے ہیں؟ عام طور سے لوگ زہد کا مطلب، تقوی کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں کہ صاحب بہت متقی آدمی، یعنی گھر میں کھانے کا نہیں، بہت پرہیزگار آدمی ہے، یعنی پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اس کا نام تقوی نہیں۔ ایک مسلسل احادیث ہے، 2-3 حدیثیں میں تبرکاً و تیمناً آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ معصومین علیہ السلام نے رزق کو طلب کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمیں اکسایا ہے۔ اصول کافی
باب طلب الرزق۔ میمون ابن قداح یا میمون ابن قداح عبد العالی سے، وہ ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا صلی اللہ الغنا فی الدنیا والعافیہ وفی الآخرۃ المغفرہ والجنہ۔ ہمیشہ تم خدا سے 4 چیزیں مانگو۔ ایک، دنیا میں ثروت، مال، اللہ سے اس دنیا میں مال طلب کرو۔ والعافیہ، اور عافیت یعنی خوشحالی۔ مال ہے صحت نہیں ہے بیکار ہے، صحت ہے مال نہیں ہے بیکار ہے، غذا ہے کھا نہیں سکتے فائدہ نہیں، کھا سکتے ہیں غذا نہیں ہے تب بھی فائدہ۔ لہذا مولا نے فرمایا خدا سے مال طلب کرو اور عافیت طلب کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ صرف یہی نہیں، والآخرہ وفی الآخرۃ، اس دنیا میں خدا سے کو پالنے والے رزق حلال عنایت فرما، عافیت عنایت فرما۔ اس کے بعد فرمایا وفی الآخرۃ المغفرہ، اور آخرت میں مغفرت مانگو کہ پالنے والے قیامت کے دن میری بے آبروئی نہ ہو، میرے گناہوں کی بخشش عنایت فرما، اور آخر میں جنت۔ جیسا کون کہتا ہے شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ مال حلال کمانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ جس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس انداز میں فرمایا، ان بحرام عن عمرو بن مقدام جمیعا ابا عبداللہ الصادق علیہ السلام۔ اصول کافی کی باب استعانت فی طلب الرزق دوسری حدیث 5ویں حدیث ہے، جس میں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر، اللہم صلی علی محمد لا خیر فی من لا يحب جمع المال من حلال۔ اس آدمی کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے، اس آدمی کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے جسے پسند نہ ہو مال حلال کا جمع کرنا۔ یعنی امام کی نظر میں وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑنے کی خواہش رکھتا ہو۔ فرمایا لا خیرہ، کوئی خوبی نہیں ہے اس انسان کے اندر کہ لا یحب جمع المال الحلال، جو مال حلال کو حاصل کرنے کی خواہش و تمنا نہ رکھتا ہو۔ یکف بہ وجہ، کیوں مال حلال کیوں کمایا جاتا ہے؟ یکف بہ وجہ، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ مجھے مجلس کرنی ہے، اگر میں چندہ لے کے مجلس کروں تو ہنر نہیں ہے۔ زیارت پہ جانا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پہ زیارت کرنے جاؤں، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بازو کی کمائی کھاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس انسان میں خیر نہیں ہے جو مال حلال کمانے کی خواہش اور اس کے جمع کرنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اب مولا سے پوچھے مولا کیوں کمایا جائے؟ ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے نہیں، اسلام کی نظر میں پیسہ بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، آبرو بچانے کے لیے ہوتا ہے مال۔ فرمایا یکف بہ وجہ، اپنی ضروریتوں کو پورا کر سکے، ویقضی بہ دینہ، اور اپنے قرضوں کو ادا کر سکے، ویصل بہ رحمہ، اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا بچا اس دنیا میں؟ رزق حلال کمائے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دوسرا کیا تھا؟ یاد رکھیے ان باتوں کو۔ 2 اپنے قرضوں کو ادا کر سکے۔ 3 اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکے۔
اب کیا بچا اس دنیا میں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ سب سے نیک اور سب سے پذیرفتہ شدہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو شرف و قبولیت حاصل ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا، اس مال حلال کمانا، تلاش کرنا، روزی کمانا یہ گناہ ہے یا غلط ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعم العون علی الآخرہ الدنیا، آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ جس چیز سے مدد لی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ آخرت میں اگر آپ کو جنت بنانی ہے تو اسی دنیا میں بنائیں گے آپ۔ لہذا حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی اگر آخرت کمانی ہے، جنت کمانا ہے، اہل بیت سے ملاقات حاصل کرنی ہے، تو جب تک اس دنیا میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا اس وقت تک آخرت بھی آپ کو حاصل۔ یہ بات الگ ہے، آپ تلاش کرتے ہیں، آپ تک نہیں ملتا ہے، بات الگ ہے، لیکن ایک آدمی جو تلاش نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، وہ اسلام کی نظر میں ملعون ہے۔ میں آپ کے سامنے دوسری حدیث پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد بابا جی۔ ایک شخص آیا اور شخص بہت مہم ہے، عبداللہ ابن ابی یعفور۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی یعفور جیسے لوگ میرے شیعوں کی شان ہیں۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دوسرے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے ائمہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن ابی یعفور کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ عبداللہ ابن ابی یعفور کا مال التجارہ پورے حجاز، اب میں سعودیہ کہہ کے گناہ نہیں کروں گا اس لیے کہ چوروں کا ملک نہیں ہے سعودیہ، اس کا نام ہے حجاز۔ حجاز اور عراق میں عبداللہ ابن ابی یعفور کی تجارت کا ٹنکا بچتا تھا۔ اہل بیت خوش ہوتے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک کوئی مومن ہے جس کا ہاتھ اس کے جیب تک پہنچتا ہو اور اس کے منہ تک پہنچتا ہو اور مجھ سے اسے دوستی، تو میں کہوں گا بھائی کوئی آئے فلاں صاحب مدد کیجیے، میں نے کہا فلاں صاحب پر چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ اگر پوری بستی میں، پورے قوم میں 2-4 آدمی مالی اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مومنیوں کی مدد کرتے ہیں، اگر سارے ہو جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ امام کے پاس آئے عبداللہ ابن ابی یعفور، کہتے ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس، چھٹے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام آپ کے ایام ہیں، لہذا میں ذکر کر رہا ہوں۔ قال رجل لابی عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص نے ہمارے چھٹے امام سے عرض کیا، واللہ انا لنطلب الدنیا ونحب ان نؤتاہ فقال تحب ان تصنع بها ماذا، اس نے کہا مولا مجھے بازار میں جا کر تجارت کرنے میں، رزق کمانے میں بہت لطف آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی نعمتیں اور آشائشوں کے اوپر میرا حصہ ہو، حاصل کروں، محنت کروں۔ اب دیکھیں امام اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو جہت دیتا ہو، راستہ بتاتا ہو کہ یہ فکر اچھی ہے لیکن کس لیے، فرمایا کہ تحب ان تصنع بها ماذا، امام نے فرمایا مال دنیا کمانا چاہتا ہے، رزق حلال کمانا چاہتا ہے، کیوں، کیا کرے گا اس کا؟ اب امام نے اسے سوال کیا تو فرمایا اعود بها علی نفسی، فرمایا اس مال کے ذریعے سے سب سے پہلے میں اپنی ضروریات کو پورا کروں گا۔ جی سو تو نہیں رہے آپ حضرات، ادھر دیکھیے، میں اپنی ضروریات کو پورا کروں گا، وعیالی، اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کروں گا، وَأَصِلُ بِهَا، اور اسی مال کے ذریعے سے اپنے اعزاء و اقارب کی مدد کروں گا، ان کو سہارا دوں گا۔ اب جو بچ جاتا ہے اتصدق بها، اور اس بچے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں مومنین تک پہنچاؤں گا، صدقہ دوں گا۔ وَأَحُجُّ،
اور اسی مال سے حج پروردگار کروں گا، وَأَعْتَمِرُ اور عمرہ اور زیارت پہ جاؤں گا۔ فقال علیہ السلام لیس ھذا طلب الدنیا، یہ طلب دنیا نہیں ہے، یہ طلب آخرت ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ طلب دنیا نہیں ہے۔ اچھا ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ائمہ نے تلاش و کوشش کی ہے، گفتگو بہت ہے، وقت بہت کم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غنن یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاثم۔ فرمایا وہ ثروت جو آپ کو مظلوم ہونے سے بچا لے اور آپ کو ظلم کرنے سے روک دے، اس غریبی سے کروڑ درجہ اچھا ہے جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی کاریگر کو دیکھتے تھے، ایک دن آپ کے سامنے سے ایک کاریگر گزر رہا تھا، مزدور، اس کے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی، مسجد سے آپ نکلے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اسے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ قریب آ گیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا، یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ فرمایا تمہارے ہاتھ کے وضو کا پانی اس کی مٹی کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اس کے ہاتھ میں مٹی لگی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کرنے گیا تھا، لہذا اس کو عیب نہ جانے۔ اور اگر ائمہ نے دنیا کی مذمت کی ہے تو وہ بھی آخر میں عرض کروں گا مطلب کیا ہے دنیا سے بچنے کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد باقر۔ یہ حدیث حضور سرور کائنات کی، غور سے سنیے گا، آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ حضور سرور کائنات سے روایت نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب بھی آپ کے سامنے روٹی آتی تھی کہتے تھے اللہم بارک لنا فی خبز، پالنے والے ہماری روٹیوں سے برکت مت اٹھا، خدا ہمیں روٹی دے۔ کون؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہم بارک لنا فی خبز، پالنے والے ہماری روٹی ہمیں دے کر برکت عنایت فرما۔ ولا تفرق بیننا و بینہ، کبھی ہمارے اور ہماری روٹی کے درمیان میں فاصلہ ایجاد۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، کون بول رہا ہے یہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ، کسی ماں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظیم عابد و زاہد و انسان دنیا میں گیتی میں پیدا نہیں کیا ہے رسول کے علاوہ۔ حضرت امیر علیہ السلام خدمت رسول خدا کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ وہ فرما رہے ہیں پالنے والے بارک لنا فی خبز، خدا ہماری روٹی میں برکت دے، ولا تفرق بیننا و بینہ، ہمارے اور روٹی کے درمیان میں فاصلہ ایجاد، یعنی ہم سے ہماری روٹی مت لے، ایسا نہ ہو کہ ایک شب آئے اور روٹی نہ ہو۔ فلولا الخبز، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ حضور فرماتے ہیں فلولا الخبز ما صلینا ولا صمنا، اگر روٹی نہ ہو تو نہ نماز ممکن ہے نہ روزہ ممکن ہے۔ اگر روٹی نہ ہو تو نہ نماز ممکن ہے نہ روزہ، ولا ادینا فرائض ربنا، نہ خمس ممکن ہے نہ زکوٰۃ ممکن ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب اپنے مولا و آقا امیر المومنین کی سیرت پہ نظر کریں۔
عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبداللہ عن شریف بن سابق عن فضل ابن ابی قرہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام. یہ سارے کے سارے جو روات ہیں راوی صاحب معتبر ہیں. ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام. فرماتے ہیں کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے حضرت امیر علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ لقب کیا ہے جی؟ امیر المؤمنین. اور یہ وہ لقب ہے جو کسی بھی امام کو بولنا جائز نہیں. علی کے علاوہ سلام اللہ علیہ کسی کو اگر امیر المومنین آپ کہتے ہیں تو یہ کار حرام ہے. کہتے ہیں کہ امام مجتبی علیہ السلام سے کسی نے جب آپ کی بیعت ہوئی بعد شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تو امام نے فرمایا محن، اردو میں کہا چپ ہو جا. یعنی امام کو اتنا برا لگا تو آپ نے کہا شٹ اپ، چپ ہو جا. محن پہلے عام زبان کہتے ہیں اس کو یعنی خاموش ہو جا. محن چپ ہو جا، آواز بند کر. ان هذا اللقب خص اللہ لأبی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ لقب امیر المؤمنین علیہ آلاف التحیت والسلام مخصوص ہے میرے والد محترم حضرت علی علیہ السلام. اور کسی کے لیے یہ لقب حتیٰ جب ہمارے مولا و آقا ہماری جانیں قربان ہو، ہمارے مال و اولاد ہو، ہماری پوری قوم ان کی جوتیوں میں نثار ہو جائے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ پوری دنیا کے حاکم ہوں گے، لیکن اس وقت بھی آپ کو امیر المومنین کہنا جائز نہیں ہوگا. یہ لقب مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام سے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھیں روایات میں عام طور سے ائمہ طاہرین جب مولا کو یاد کرتے تو نام کم لیتے، زیادہ کہتے ہیں ان امیر المومنین علیہ السلام، قال امیر المومنین علیہ السلام، فوض اللہ امیر المومنین علیہ السلام. ائمہ طاہرین اس لقب سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ مولا کا نام لیتے ہوئے ذرا سا احترام، آپ کہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام. لقب سے یاد کریں، عظمت سے یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے ائمہ کا احترام نہیں کریں گے، اور یاد رکھیے میں اپنے دوستوں شاگردوں سے کہتا ہوں، آپ بھی میرے بھائی ہیں بزرگوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر ترقی کرنی ہے دین میں، مقامات معنوی حاصل کرنا ہے، مقامات بلند حاصل کرنا ہے، تو ائمہ کا احترام کرنا سیکھیے. میں نے اپنے اساتذہ جیسے آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یا آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبداللہ جوادی عاملی رضوان اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ، جب یہ لوگ ائمہ کا نام لیتے ہیں نام کم لیتے ہیں. میں نے بارہا سنا ہے، میرے استاد کہتے ہیں امام ہشتم سلام اللہ علیہ. ہم کہتے ہیں ہمارے 8ویں امام، اس لفظ 8ویں میں سلام اللہ علیہ لگاتے ہیں. اور جب بھی کہتے ہیں کہ وہ امام ششم علیہ الصلاۃ افضل صلوات المصلین صلی علی محمد، ائمہ کا احترام کریں. لہذا یہ لقب حضرت امیر کا سب سے مہم لقب ہے. اور کسی نے حضرت امام پنجم باقر آل محمد علیہ السلام سے دریافت کیا، مولا کیا آپ
حضرات کو امیر المومنین کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، غصے کے عالم میں آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا خبردار، یہ لقب مخصوص ہے حضرت امیر علیہ السلام سے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا جو شخص بھی راضی ہو جائے کہ اس کو امیر المومنین کہا جائے، وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور بہت سی باتیں کہیں جو میں اس درس میں عرض نہیں کر سکتا، نیچے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت کی نظر میں وہ انسان کیسا ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کانا امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، یہ امام کی لفظ ہے، امیر المومنین جن کے اوپر خدا کا درود و سلام ہو، یہ ادب احترام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یضرب بالمر، مر بیلچے کو کہتے ہیں یا پھاوڑے کو کہتے ہیں، یضرب بالمر، آپ کھیتوں کے اندر پھاوڑا چلاتے تھے، وَيَسْتَخْرِجُ الْأَرْضَيْنِ، اور زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے لے جاتے تھے، نیچے کے حصے کو اوپر لاتے تھے، جیسا کہ کھیتی وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی دونوں بزرگوار کھیت میں جاتے تھے، حضرت امیر بیلچہ چلاتے تھے، حضور سرور کائنات خرمے کو، جو خرما کھا رہے ہوتے تھے، اس کو کھانے کے بعد، چوسنے کے بعد ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اور اس کے بعد جو گڈھا حضرت امیر کھودتے تھے اس میں اپنے ہاتھوں سے آپ خرمے کا درخت لگاتے تھے۔ نہ جانے یہ بھیک مانگنے کی وبا شیعوں میں کہاں سے آ گئی۔ حضرت امیر فرماتے ہیں اگر غریبی میرے سامنے آ جائے تو میں غریبی کو قتل کر دوں، غریب کو نہیں، غریبی کو۔ حضرت امیر کو بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے رکوع میں شریعہ رکھی ہے، خمس رکھا ہے، زکوٰۃ رکھا ہے، کہ اگر کوئی صاحب کسی کو خمس دیتے ہیں، ان کے باپ پہ احسان نہیں کرتے ہیں، نہ دے تو جہنم میں جائیں گے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، صدقہ دیتے تو احسان نہیں کرتے ہیں، اپنے اوپر سے 70 بلائیں دور کرتے ہیں۔ لینے والے کا احسان ہے، دینے والے کا احسان، لینے والے کا احسان ہے، دینے والے کا احسان۔ لیکن مولا نے یہ بھی فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ٹھیک ہے، حالات سب کے اوپر آتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائے انسان، بلکہ اس کو عار سمجھے، اس کو بے عزتی کا سبب سمجھے۔ جب تک چل جاتا ہے چلائے، اپنے بازو کی کھائے، محنت کی کھائے، مزدوری کرے۔ مزدوری عیب نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا ہے۔ لہذا طلب دنیا، آپ دیکھیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیلچہ چلاتے تھے، یعنی کھیت کی گڑائی کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہان مبارک سے خرما کھانے کے بعد اس کا بیج نکالتے تھے، اور اس کے بعد یغرسہ، اور اس کو کیا کرتے تھے؟ بوتے تھے۔ فیطلع من ساعتہ، وہ علی علیہ السلام کی محنت، یہ دست رسول کی برکت کہ جیسے ہی زمین برابر کرتے تھے کوپلیں نکل آتی تھی۔ ان امیر المؤمنین، اب علی علیہ السلام کا کمال دیکھو، ان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اعتق 1000 مملوک من مالہ، آپ نے اپنے مال سے 1000 غلام آزاد کیے ہیں۔ اس زمانے میں ایک غلام کی قیمت 10,000 دینار تھی، تو 10,000 دینار کو اگر آپ ضرب دیں 1000 کے اندر تو کتنا ہو گیا؟ جا کے گھر میں جوڑیے گا۔ اپنی کمائی سے
1000 غلام آزاد کیے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لہذا جس کو جو یہ کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں، اس کے ہاتھوں میں پسینہ نہیں آنا چاہیے، اس کی پیشانی پہ پسینہ آنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد بابا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد بابا۔ درست بن عبد العالی مولا آل سام، جو اہل سنت سے تھے، کہتے استقبل تو ابا عبداللہ علیہ السلام فی بعض طرق المدینہ، مدینے کے باہر میں نے ایک کھیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا۔ فی یوم الصائف، گرمی کا دن تھا، شدید الحر، بہت زیادہ گرمی تھی۔ فقلت جعلت فداک، میرے ماں باپ اور میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ حالک عند اللہ عز وجل، آپ کا مقام اللہ کی نظر کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وقرابتک من رسول اللہ، اور آپ رسول خدا کے نواسے ہیں۔ وانت تجہد لنفسک فی مثل ھذا اليوم، آپ جیسی عظیم شخصیت اس شدید گرمی میں دنیا کے لیے تلاش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ فقال یا عبد العالی، فرمایا اے عبد العالی، خرجت فی طلب الرزق لاستغنی عن مثلہ، فرمایا میں اس لیے روزی کما رہا ہوں تاکہ تیرے جیسے کو محتاج نہ ہو سکوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب آئیے لوٹتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کروں گا اگر وقت رہا، اسلامی اقتصاد، اسلامی طریقہ درآمد، اہل بیت کی نظر میں غریبوں کی مدد کرنے کا طریقہ، اہل بیت کی نظر میں فقراء و مساکین کا احترام، اہل بیت کی نظر میں کس طریقے سے اسلامی معاشرے کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، یہ سارے ہماری کتابوں میں ہمارے ائمہ نے فرمائی ہے۔ ہماری آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم نے ممبر کو تفریح کا ذریعہ بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ وَإِلَّا ہم آپ بولتے ہوتے ساری دنیا ہماری زبان سے سنتی ہوتی، لیکن جہاں ہمیں سیکھنا چاہیے تھا اسی کو ہم نے، میرے جیسے آدمی کو آپ ممبر بٹھاتے ہیں جو ٹھیک سے الحمد بھی نہیں پڑھ پاتا، پوری زندگی کاشتکاری کی، مزدوری کی، اس کے بعد جب وہ سب نہ کر سکے تو ممبر پہ بیٹھنے لگے۔ ممبر مقدس مقام ہے، اسے بٹھائیے جو اس کا اہل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ امام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ ولا تبغی الدنیا، کمانا، روٹی کمانا، محنت کرنا، گھر بنانا، دنیا آباد کرنا عین آخرت ہے۔ پھر مولا منع کس چیز سے کر رہے ہیں؟ منع اس چیز سے کر رہے ہیں، فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا سے لگاؤ اور محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مثال کے طور پر آپ روٹی کھاتے ہیں، روٹی سے عشق تو نہیں کرتے ہیں، روٹی کھانے کے لیے بنی، چپل پہننے کے لیے بنا ہے، پنکھا ہوا لینے کے لیے بنا ہے، پنکھے سے محبت نہیں کی جاتی۔ مال کا مصرف کیا ہے؟ اپنی عزت بچائیے، اپنے قرضوں کو ادا کیجئے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کی مدد کیجئے، یہ ہے مال کا خرچ۔ لیکن اگر آپ کو مال سے محبت ہو جائے تو آپ خمس نہیں دیں گے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اہل بیت کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اپنے عزیزوں کی مدد نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے قریب نہیں جائیں گے کہ صاحب جب ملنے جائیں گے تو کوئی پھل لے جانا پڑے گا، کچھ مٹھائی لے جانا، اچھا ہے قطع تعلق کر لو، نہ ملیں گے نہ ملائیں گے۔ یہ یزید کا کام ہے، حسین کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ نہ ملیں گے نہ ہم سے کوئی ملنے آئے۔ یہ یزید مردوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر آس پاس دو بھائیوں کی قبر ہوتی ہے، قیامت تک ایک دوسرے سے ملاقات نہیں۔ زندگی کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ حب دنیا حرام ہے، دنیا کا کمانا آخرت کے لیے عین عبادت ہے، بلکہ روایتوں میں آئے کہ ہزاروں رکعت نماز سے افضل ہے ایک لقمہ روٹی حلال کمانا۔
لیکن محبت کرنا مال سے یہ حرام ہے۔ مولا یہ فرماتے ہیں میرے بچوں تمہارے پاس دنیا بھی آئے گی، مال بھی آئے گا، لیکن یاد رکھنا میرے بچوں، مال سے محبت نہ کرنا۔ مال کمانا، اس کے خرچ کے لیے، مال سے محبت نہ کرنا۔ اسی لیے دنیا کی جو مذمت کی گئی ہے، حب دنیا کی مذمت کی گئی ہے، ویلا کون سا ایسا نبی ہے جس نے دنیا میں محنت نہ کی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نجار تھے، بڑھئی تھے۔ یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے جنہوں نے ذات پات میں بانٹ دیا ہے کہ کوئی برہمن ہے، کوئی چھتری ہے، کوئی جو ہے ویش ہے، کوئی شودر ہے۔ اسلام میں انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس۔ اگر سادات کا احترام ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کے اندر کوئی ذاتی خوبی ہے، اس لیے ہے کہ ان کا تعلق رسول خدا سے ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی، مثال کے طور پر ہمارے چچا یہاں بیٹھے ہیں، بزرگوار بیٹھے ہیں، اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی تو آپ کہیں بھائی فلاں صاحب ہمارے بھائی کا بچہ ہے، ان کے احترام میں آپ سے کچھ نہیں کہتے۔ تو احتراماً لرسول اللہ سادات کی حرمت واجب ہے، وَإِلَّا قیامت کے دن سید ہونا کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے۔ یہ ذات و پات یہ ہم نے بنایا ہے، پیشے کو ہم نے ذات میں تبدیل کر لیا ہے۔ خصوصاً ہمارے یو پی میں یہ زیادہ ہے کہ اگر کسی نے بڑھئی کا کام تو خاندان سے بڑھئی ہو گیا۔ بھئی وہ اولاد آدم ہے، آدم و حوا کی اولاد ہے، کہ آدم بڑھئی تھے علیہ باللہ۔ ایران میں آپ جائیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ سارے وہ کام، کوئی کسی کو کوئی کام کرنے کا اختیار ہے۔ کسی کی ہیئر کٹنگ کی دکان ہے، لکھا ہے مثلا حلاقہ سید عبد الجواد، حلاقہ یعنی ہیئر کٹنگ۔ ہمارے یہاں کوئی سید یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، چونکہ ہم نے پیشے کو انسان کی شخصیت و ذات میں تبدیل کر دیا ہے۔ پیشے سے کسی کی ذات نہیں بنتی ہے، انسان کی ایک ہی ذات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ ایک اور ذات ہے کہ محمد و آل محمد کا چاہنے والا ہے، صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نجار تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات بکریاں چراتے تھے۔ کام کرنا کوئی بری بات؟ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے کھیتوں میں بھی کام کیا ہے اور ڈیلی بیسس میں بھی کام کیا ہے۔ کام کرنا عیب نہیں ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عیب ہے۔ حضرت نوح، حضرت داؤد علیہ السلام سے آواز آئی، اے داؤد آپ بہت بزرگوار ہیں میری نظر میں، لیکن آپ جو ہے بیت المال سے نہ کھائیں، سرکاری کھاتے سے آپ نہ کھائیں۔ فرمایا کیا کروں؟ دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوہوں کو کہ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے نرم ہو جاتے تھے، آپ لوہا لے آتے تھے، اس کے بعد انگلیوں سے رگڑ کے اس کی زیرہ بناتے تھے۔ ایک زیرہ مہینے میں ایک دن بناتے تھے، اس سے 1000 درہم ملتا تھا۔ 100 درہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے تھے، 200-400 درہم مسجد اور کار خیر میں، باقی فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آواز آئی داؤد تمہارا یہ عمل تمہاری نماز سے میری نظر میں بہتر ہے، صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا فرمایا دنیا سے محبت برا ہے، دنیا میں کار خیر کرنا برا نہیں ہے۔ اے میرے بچوں، مال دنیا بنایا ہی گیا ہے آپ کی آبرو اور آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی اس سے محبت کرنے لگے، میرے ایک دوست تھے، خدا ان کو زندہ رکھے، وہ جب گھر بنا رہے تھے، اب میری زبان سے یہ جملہ نکلا لیکن ہے یہ حدیث، بہت زیادہ خوبصورت بنا رہے تھے، میں نے ہنسی سی میں کہا کہ اتنا اچھا گھر نہ بناؤ کہ مرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا بظاہر سی بات ہے کہ جب آپ خوبصورت گھر بنائیں گے تو آپ کا دل اس میں لگ جائے گا، پھر آپ کہیں گے پالنے والے چند سال اور رہنے دیں۔ وہ آدمی، اس آدمی نے جو سب سے خوبصورت حصہ تھا اسے وقف کر دیا امام بارگاہ کے لیے، صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور
محمد وعلی محمد۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ الیاذ باللہ ائمہ طاہرین غریب تھے تو غلط ہے۔ ہمارے 7ویں امام کی تھیلی مشہور تھی، سرۃ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر، پورے حجاز میں مشہور تھی۔ جس کو آپ ایک تھیلی دے دیتے تھے وہ امیر ہو جاتا تھا۔ اس تھیلی میں کیا تھا؟ 300 دینار زر سرخ، یعنی لال سونا، خالص سونا 300 دینار۔ ایک دینار جو ہے تقریباً 7.5 سے 8 گرام کا ہوتا تھا خالص۔ اس کا مطلب آج کے حساب سے جو ملاوٹ ہے 10 سے 12 گرام ایک دینار ہو گیا۔ 300 دینار فقراء و مساکین کو دے دیا کرتے تھے۔ اہل بیت اگر آپ کے ساتھ فاقہ کیوں ہوتا تھا؟ حضرت علی کیا فاقہ کیوں ہوتا تھا؟ حضرت علی فقیر نہیں تھے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ گھر پہنچنے سے پہلے فقراء و مساکین میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے ہاں فاقہ آپ کی سخاوت سے ہوتا تھا، آپ کی غربت سے نہیں ہوتا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ مال بنا ہی ہے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ایک سلوات پڑھ دیکھیے میں وقت کتنا ہوا جی؟ وقت ہو گیا، 4 منٹ باقی۔ اس میں ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی دلچسپ قصہ ہے مال کے سلسلے میں۔ معاویہ بن ابو سفیان، دیکھیے اس سے کوئی رعایت نہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان نے عبداللہ بن جعفر کو پیغام بھیجا کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی یزید کے ساتھ کر دی جائے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ میرے بچوں کا اختیار ان کے ماموں کے ہاتھ میں ہے، میرے بچوں کا اختیار ان کے ماموں کے ہاتھ میں ہے۔ کون؟ یعنی امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال مسجد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابھی نہیں، بھیڑ میں آنا، پبلک کے درمیان آنا، شادی بیاہ کا معاملہ آسانی سے طے نہیں ہوتا۔ پبلک آئے، دیکھے، معلوم تو ہو کہ بھئی کیا تمہاری پیشکش ہے، ہمارا کیا جواب ہے۔ مسجد نبی میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ ادھر سے نمائندہ بن کے آئے تھے۔ ابو ہریرہ نے پڑھا، معاویہ نے خط لکھا تھا کہ اے عبداللہ ابن جعفر، ہمارے اور آپ کے خاندان میں یعنی بنی ہاشم و بنی امیہ میں ہمیشہ جھگڑا تھا۔ اس شادی سے 2 خاندانوں کے درمیان